بجلی کا مسئلہ گمبھیر ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ بالآخر بڑی منتوں ترلوں کے بعد کابینہ اجلاس بلانے پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ میاں نواز شریف کو کابینہ اجلاس سے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ چودھری نثار علی خان نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ بہت عرصہ گزر گیا تھا کابینہ اجلاس کو منعقد ہوئے کہ ان کے پاس چند وزیر آئے اور کہا کہ بہت اہم ایجنڈے کابینہ کے پاس پڑے ہیں، اہم فیصلے رکے ہوئے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کابینہ اجلاس نہیں بلا رہے۔ آپ سینئر وزیر ہیں، آپ میاں صاحب سے بات کریں اور اجلاس بلوائیں تاکہ ہم اپنے وزارتوں کے رکے ہوئے فیصلے کرا سکیں۔ چودھری نثار علی خان کے پاس یک کے بعد دیگر آنے والے وزیر اپنی مایوسی اور غصے کا اظہار کرتے رہے کہ ہم کیسے ملک چلا رہے ہیں۔ 6 ماہ تک کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا۔ وزراء کا غصہ دیکھ کر چودھری نثار نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ کابینہ اجلاس رکھ لیں۔ نواز شریف راضی ہو گئے کہ چلیں چودھری صاحب آپ کہتے ہیں تو کابینہ اجلاس بلا لیتے ہیں۔ خیر جس دن اجلاس ہوا اس دن چودھری نثار کو لگا آج کابینہ اجلاس میں بڑا فائر ورک ہوگا، آج سب وزیر کھل کر غصے کا اظہار کریں گے اور نواز شریف صاحب کو کھڑی کھڑی سنائیں گے۔ لیکن اس وقت چودھری نثار کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہی وزیر جو غصے سے بھرے ان کے پاس آئے تھے وہی اب بڑھ چڑھ کر میاں نواز شریف کی خوشامد کر رہے تھے۔ چودھری نثار سے صبر نہ ہوا اور وہ بول پڑے کہ جتنے خوشامد وزیر اعظم کی ہو رہی ہے بہتر ہے ایک قانون پاس کر کے آج سے خوشامد کو قانونی درجہ دے دیا جائے۔ اس فکرے پر کابینہ اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ میاں نواز شریف کو چودھری نثار علی خان کی یہ بات بہت بری لگی کہ جب ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے تو وہ کیوں درمیان میں بول پڑے اور اتنا سخت جملہ خوشامدیوں کے بارے میں کہہ دیا۔ بعد میں نواز شریف نے گلہ کیا کہ چودھری صاحب آپ یہ بات مجھے بعد میں بھی بتا سکتے تھے، اجلاس میں کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن چودھری نثار کو زیادہ غصہ ان وزیروں پر تھا جنہوں نے پہلے ان کے پاس آ کر کابینہ اجلاس نہ ہونے پر غصہ کیا اور اجلاس بلوانے کی درخواست کی۔ اب جب ان کی کوشش سے اجلاس ہو رہا تھا تو وہی وزیر نواز شریف سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ اتنے ماہ وہ کیوں کابینہ اجلاس نہیں بلاتے الٹا خوشامدوں میں لگ گئے تھے۔ چودھری نثار کو لگا شاید انہیں ان وزیروں نے استعمال کر کے وہ کابینہ اجلاس بلوا لیا جس کا مقصد سمریہ یا فیصلوں کی منظوری لینا نہیں بلکہ خوشامد کر کے نواز شریف کے قریب ہونا اور خود کو ذاتی وفادار ثابت کرنا تھا۔ خیر اب وہی صورتحال تھی جب سب وزیر بجلی کے مسائل پر واٹر اینڈ پاور کے وزیر پر گولہ باری کر رہے تھے اور سب کا رخ خواجہ آصف کی طرف تھا۔ جب میاں نواز شریف نے بھی اپنا رخ خواجہ آصف کی طرف کیا کہ جواب دیں ان سوالات کے، خواجہ آصف نے خود پر قابو پانے کی کوشش تو کی لیکن وہ ہمیشہ جانانہ مزاج کے انسان رہے ہیں جو زیادہ دیر تک کسی کا رعب برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ جناب وزیر اعظم سب سوالات کا جواب مجھ اکیلے سے مانگا جا رہا ہے کیونکہ میں وزیر پانی بجلی ہوں۔ سب وزیروں کی تنقید کا رخ میری طرف ہے لیکن میں اکیلا تو وزارت پانی اور بجلی نہیں چلا رہا۔ اگر میں اکیلا چلا رہا ہوتا تو پھر آپ لوگوں کا مجھ سے پوچھنا بنتا تھا۔ 5 طاقتور لوگ اور بھی ہیں جو میری وزارت چلا رہے ہیں اور ان کے کارناموں کا جواب بھی مجھ سے مانگا جا رہا ہے۔ کابینہ میں خاموشی چھا گئی۔ وزراء سمجھتے تھے کہ شاید خواجہ آصف ہی اپنی وزارت چلا رہے ہیں لیکن یہاں تو کہانی کچھ اور نکلی۔ سب کی آنکھیں خواجہ آصف پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ کون سے 5 نام بتاتے ہیں جنہوں نے خواجہ آصف جیسے تگڑے وزیر کی وزارت پر قبضہ جما لیا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جناب میری وزارت اس وقت سب سے پہلے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف چلا رہے ہیں، ان کے بعد میری وزارت کا کنٹرول ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے پاس ہے، تیسرے نمبر پر جناب مصدق ملک ہے، وہ بھی میری وزارت پر ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے بولنا جاری رکھا۔ کابینہ اراکین حیرانی سے خواجہ صاحب کو سن رہے تھے کیونکہ جن لوگوں کے نام وہ لے رہے تھے وہ عام نہیں تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بات انہی 3 لوگوں پر ختم نہیں ہوتی، ان 3 کے علاوہ 2 لوگ اور بھی ہیں جو ان کی وزارت کی کرتا دھرتا ہیں۔ چوتھے نمبر پر ان کے وزیر مملکت عابد شیر علی ہیں، وہ بھی صاف ظاہر ہے وزیر مملکت ہونے کی وجہ سے وزارت پر جائز حق رکھتے ہیں۔ اب سب انتظار کر رہے تھے کہ خواجہ آصف 5واں نام کون سا بتائیں گے۔ خواجہ صاحب نے آخر وہ نام لے دیا اور کہا کہ جناب ایک اور صاحب بھی ہیں جن کا میری وزارت پر حکم چلتا ہے اور وہ ہے لاہور کے ایک بینک کے مالک جن کے اپنے پاور پلانٹس بھی ہیں۔ خواجہ صاحب بولے اب بتائیں جب 5 لوگ وہ اور چھٹا میں ایک وزارت کو چلائیں گے تو وزارت میں کیا ہڑبنگ بچے گی؟ اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت پانی اور بجلی چلاتے 6 لوگ ہیں لیکن اس وقت جواب طلبی مجھ اکیلے سے کی جا رہی ہے اور سب لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں یہ بات اب ہر میڈیا اسمبلی میں نہیں کہہ سکتا کہ وزارت میں نہیں چلا رہا۔ خواجہ آصف کی کھڑی کھڑی باتیں سن کر سب خاموش ہو گئے۔ نواز شریف نے کچھ دیر سوچا اور پھر خواجہ آصف کو دیکھ کر بولے کہ خواجہ صاحب سوال یہ بھی تو ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو اپنی وزارت میں مداخلت کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟
میں نے وزیر آپ کو بنایا ہے تو یہ آپ کی وزارت ہے، اسے آپ چلائیں اور اس کی ذمہ داری لیں، آپ کسی کو مداخلت نہ کرنے دیں۔ اگرچہ بات تو وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ٹھیک تھی کہ خواجہ آصف نے کیوں 5 لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ان کی وزارت کا کنٹرول سنبھال لیں اور وہ ڈمی بن کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں۔ لیکن خواجہ آصف کیسے وزیر اعظم کے بھائی کو، جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی تھا، روک سکتے تھے، یا وزیر اعظم کے سگے بھتیجا حمزہ شہباز کو؟ اوپر سے تگڑا لاہوری بزنس مین مداخلت کر رہا تھا اور چین سے بجلی کے منصوبوں میں پیش تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شریف خاندان کا کاروباری پارٹنر اور ان سب کا بہت لاڈلا تھا۔ خواجہ آصف سے بہتر کون جانتا تھا کہ ان صاحب سے پنگا لینا مناسب نہیں تھا۔ یہ لاہور کے بزنس مین وہی صاحب تھے جنہیں وزیر اعظم میاں نواز شریف جولائی 2013 میں چین کے پہلے دورے پر اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور آنے والے دنوں میں سی پیک کے تحت جو پاور یا کوئلے کے پلانٹس لگنے تھے، اس میں ان کا اہم رول ہونا تھا۔ یہ سوال بھی اہم تھا کہ آخری شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کوئلے کے پلانٹس میں کیا دلچسپی تھی کہ انہوں نے چینیوں سے براہ راست ڈیل کرنے کے لیے خواجہ آصف کی وزارت پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ یہ راز اس وقت کھلا جب ساہیوال اور کراچی میں کوئلے کے پلانٹس لگنے کا منصوبہ سامنے آیا، جس میں شریف خاندان کے بچوں، نیپرا افسران کے علاوہ 2 بیوروکریٹس کا بھی اہم رول تھا۔ ساہیوال اور کراچی کے کوئلہ پاور پلانٹس پر لمبی کھیل کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ خواجہ آصف کو سب کھیل کا علم تھا، لیکن وہ چپ تھے۔